حسين عماه لا دون ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناس موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواسد بالصخور ميدان عرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد أرده ومن أرده فقد أرده الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خاندان زہرا کے بلند آواز سے سلوات مزاج معلق کی نفاستوں کے ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کرے سلوات بلند آواز سے پڑھیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی دور پر کسی نہ کسی موڑ پر ہر انسان کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی پل کسی نہ کسی ساتھ کسی نہ کسی گھڑی ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ صلوات قرض سمجھ کے نہ پڑھے فرض سمجھ کے بلند ترین صلوات محسن نقوی دعا وہ ہے جو محمد اور اہل بیت محمد کا خالق بحق محمد و اہل بیت محمد اس سالانہ یادگار قسم کی تاریخی قسم کی مجلس عزا میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے بانی مجلس بھائی جعفر علی میر صاحب ان کے احباب سمیت خالق سلامت رکھے انہیں ہر قسم کی آفات سماجی اور بندیات رکھنے سے محفوظ رکھے ہم سارے محتاج ہیں اور جن کا جلد یہاں ہو رہا ہے وہ سخی نہیں کریم ہے سخی اور کریم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے سخی اسے کہتے ہیں جو سوالی کو مانگنے پر عطا کرے
سخی اسے کہتے ہیں جو سوالی کو مانگنے پر عطا کرے، مگر کریم وہ ہوتا ہے جو سوالی کا چہرہ دیکھ کے عطا کر دے۔ جن کا تذکرہ آپ کی مجلس میں ہو رہا ہے وہ سخی نہیں، کریم ہے۔ علی بادشاہ سے کسی نے کہا تھا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، آپ نے کہا وہ میں ابھی ختم کروں گا تو علامہ صاحب تشریف لائیں گے، میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، اگر یہ لفظ سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے، جس کی سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے، چونکہ مجمع بہت ہی زیادہ بیدار اور سمجھدار مجمع ہے، مودت کے معراج حاصل کرنے والا مجمع ہے، جہاں کوئی لفظ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں۔ مجھے پہلا لفظ ہے اور وہ لفظ یہ ہے کہ اللہ کا علم اگر مجسم ہو، جس کی سمجھ میں آئے وہ بولے ضرور، کیونکہ قبرستان میں پڑھنے کا مجھے تجربہ کوئی نہیں۔ اللہ کا علم اگر مجسم ہو، پوری توجہ، اللہ کا علم اگر مجسم ہو تو محمد بنتا ہے۔ آہستہ نہیں، ایسا بولتے ہیں کہ تم کو پائے۔ اللہ کا علم اگر مجسم ہو تو محمد بنتا ہے، اور محمد کا علم اگر مجسم ہو اللہ کا علم اگر مجسم ہو تو محمد بنتا ہے، محمد کا علم اگر مجسم ہو تو علی بنتا ہے۔ اللہ کا علم چپ رہے تو کتاب کہلاتا ہے، اللہ کا علم اگر چپ رہے تو کتاب کہلاتا ہے، اللہ کا علم بول پڑے تو ابو تراب کہلاتا ہے۔ آخری آدمی صاحب جہاں جہاں تک بیٹھے ہیں، بڑا جلدی نجف شاہ بھائی آسمانی نعرہ میں سننا چاہتا ہوں۔ آج علی والوں کا مجمع حسینیت کے پرستاروں کا اجتماع، کائنات کے امن پسند ترین آدمی، کائنات کے شریف ترین امام کی شہادت کے دن جگہ ہے۔ ہم اپنوں کی شہادت بھی یوں مناتے ہیں، اپنوں کی شہادت کے لیے ہم بسیں نہیں منگواتے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ کس انداز میں بیٹھے ہو؟ کس انداز میں بیٹھے ہو؟ خدا کے لیے ذرا جانو، لاکھ آدمی کا مجمع اور 1 لاکھ کے مجمع میں چپ ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے نا قبلہ، چونکہ سی آئی ڈی کے ان پڑھ لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہم اپنے شہید کی برسی منانے کے لیے اسلام آباد نہیں جاتے، بلکہ جہاں ہم برسی نہیں، جہاں ہم شہادت منا لیں اپنے معصوم کی، وہیں اسلام آباد ہو جاتا ہے۔ اب نعرہ حیدری، ہم شہید کے لیے اسلام آباد نہیں جاتے، ہم جہاں پر یوم شہادت منا لیں وہاں ذمہ دیتے ہیں کہ وہی اسلام آباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شہادت اتنی سستی نہیں، کہ اگر شہید کے ساتھ 30-40 اور بھی گیا ہو تو وہ 30-40 شہید نہ مانے ہم۔ ایک شہید ہے، باقی گم ہے۔ شہادت سستی جو ہو گئی،
ان کے ہاں دیوار کے نیچے آ جائے شہید، حلوے کے تھال میں ڈوب مرے شہید، فضا میں چل مرے شہید، جاگے جاگے علی کی قسم جاگے۔ میں ربائی بتاؤں، آپ دیکھتا ہوں کون ربائی سنتا اور کتنی حد تک ربائی سنتا ہے۔ اگر آپ کا نعرہ سن کے اگر جبریل رشک سے آسمان سے اس مجلس کے درمیان میں نہ آئے تو لطف کیا ہے؟ شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا۔ نہ مصرع مشکل تھا، نہ آپ اتنے سادہ ہیں، بول کے ہیں میرے ساتھ۔ شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا۔ شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا۔ کون سا؟ جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا۔ یہ جو میرے سامنے میری اپنی مزاج کے مطابق لاکھ سے زیادہ مجمع ہے اور یہ خاموش ہو، اگر یہ مجمع کھڑے ہو کے داد نہ دے تو میں نے بھیک کیا مانگی؟ شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا۔ جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا۔ جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا۔ بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا۔ شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا۔ جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا۔ اور کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ بغض علی کی آگ نے، اگر سارے نہ بولے تو لطف نہیں آئے گا۔ بغض علی کی آگ نے، میں پڑھتا ہوں، بغض علی کی آگ نے، بغض علی کی آگ نے، بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا۔ بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا، اس نے اسی کو قوم کا ہیرو بنا دیا۔ یوں نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں۔ پھر پڑھوں، جو چاہتا ہے پھر پڑھوں۔ اسے علی نے جتنی طاقت دی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان تک جاتا ہوا نعرہ حیدری۔ شیطان نے اہل شر کو عجب گر سکھا دیا۔ جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا۔ تمسخر اڑانا ہے۔ بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا، اس نے اسی کو قوم کا ہیرو بنا دیا۔ کیوں بنا دیا ہیرو؟ کس لیے بنایا ہیرو؟ چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے جدید کی۔ بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا، اس نے اسی کو قوم کا ہیرو بنا دیا۔ کیوں بنایا ہیرو؟ چاہت ہے اس کے دل میں، چاہت ہے اس کے دل میں۔ حسین کا واسطہ توجہ، اگر کھڑے ہو کے نعرہ نہ لگا سکو تو نعرہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ کم از کم آسمان اتر جائے۔ کیوں ایسا کیا؟ چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے جدید کی۔ چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے جدید کی۔ جس نے نہیں سنا پھر سنے۔ چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے جدید کی، اسی لیے برسی
منا رہا ہے یہ نقلی شہید کی. جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے وہاں تک اگر ہاتھ بلند نہ ہوئے تو لطف نہیں آئے گا. نعرہ حیدری. شیطان مولوی کو اس طرح خام کھا آ گیا. میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا اب اس طرح پھٹ ہو گیا. میں اہل شہر کہہ رہا ایک ہی بات ہے. شیطان نے اہل شر کو عجب گر سکھا دیا. جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا. بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا اس نے اسی کو قوم کا شرم نہیں آتی. چلو اسلام آباد چلو. کیا کرنے چلے؟ برسی منانی ہے. جس پہ آگ برسی اس کی برسی کیا منائے؟ چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے یزید کی برسی منا رہا ہے یہ نقلی شہید کی. اس کو بھی کہہ دیتا ہوں چلو دیکھتا ہوں چونکہ جاگا ہوا مجمع ہے. اے کائنات کی قیمتی ترین ٹیپ لے کر اچھا کیمرہ ضربت حیدر سے دیوار عقائد کرنا شک. شک ہے شین کاف دو نقط. شک کرنا توڑنا. جو شاعر ہے یا اگر علامہ صاحب تک میری آواز جا رہی ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ شک کا قافیہ شین دو نقط والے قاف کا کتنا مشکل ہوتا ہے. ضربت حیدر سے دیوار عقائد کرنا شک. تیرے سینے میں رہا فتویٰ فروشی کا قلق. میری عادت بھی جانتے ہو عبادت بھی جانتے ہو سب کو کیا کرنا ہے میں نے. ضربت حیدر سے دیوار عقائد کرنا شک. تیرے سینے میں رہا فتویٰ فروشی کا قلق. جس کی شہرگ میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق. ساون کے گنگے مین کی طرح آہستہ آہستہ داد نہ دیا کرو. سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں اتنا بڑا اجتماع سارے بولا کرو. ضربت حیدر سے دیوار عقائد کرنا شک. تیرے سینے میں رہا فتویٰ فروشی کا قلق. جس کی شہرگ میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق. جب تک ہر آدمی کے ذہن میں جب مصرع اڑیل نہ لوں چوتھا مصرع نہیں پڑھوں گا. جس کے سینے میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق. جس کی شہرگ میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق. جس کے سینے میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق. جس کی شہرگ میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق. تو اسی کو کہہ رہا ہے مرد مومن مرد حق. ہائے 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 ہائے. اب تو جاگو نا اب تو جاگو. نعرہ حیدری. علی 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 علی. اچھا جی اسی کو کہہ رہا ہے. کمال مرد مومن بھی. اچھا مرد مومن اور ہوتا ہے مرد حق اور ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ایسا ہے کہ مرد مومن اور ہوتا ہے مرد حق اور ہوتا ہے. حالانکہ جو مرد حق ہو وہی مرد مومن ہوتا ہے. چونکہ تمیز کوئی نہیں نا. 25 سال سے قوالی ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہے.
خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا سویرے سویرے. آ رہی ہے. کسی نے نہیں کہا بھی شب اور ہوتی ہے سویرا اور ہوتا ہے. تو مرد مومن اور ہوتا ہے, مرد حق اور ہوتا ہے. انہیں کیا اس بات. انگشتری ہے دین کی, نگینا حسین کا. میں چپ ہوتا ہوں تو سارے چپ ہو جاتے ہو, میرے ساتھ بولتے ہو. انگشتری ہے دین کی. تقریر کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے شیخ کرنے کی اجازت ہے. انگشتری ہے دین کی, کیونکہ میری مجلس جس وقت میں کھڑا ہوتا ہوں ہر سال اسی میں ہی اذان آنی ہوتی ہے, اسی میں ہی بجلی جانی ہوتی ہے, اسی میں ہی نیند آنی ہوتی ہے, اسی میں ہی خاموشی آنی ہوتی ہے, سب اسی میں ہوتا ہے. انگشتری ہے دین کی, نگینا حسین کا. اتنے بڑے مسئلے پہ اتنی بڑی خاموشی کتنی بڑی بات ہے. اتنے بڑے مسئلے پہ اتنی بڑی خاموشی کتنی بڑی بات ہے. انگشتری ہے دین کی, نگینا حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینا حسین کا. ذرا جاگتے آؤ, ذرا جاگتے آؤ, میں بتاتا ہوں کیسا کرینا. انگشتری ہے دین کی, نگینا حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینا حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینا حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینا حسین کا. کیسا کرینا؟ سورج پہ سوچ, چاند ستاروں کا غور کر, تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. اب تو نعرہ میرا حق بنتا ہے نا. ایک بچی جس کی عمر تقریباً 7-8 سال ہے, نایاب والد کا نام کوئی اعلان نہیں ہوگا. وہ جامعہ مسجد سورج پہ سوچ, چاند ستاروں پہ غور کر, تقسیم ہو رہا ہے. جانتے آؤ, میں نے معراج سے لے کے جاؤں گا تو پھر عرفان صاحب آئیں گے. ایسے تو وہ نہیں آتے خاموش مسئلے میں جاتا ہوں. ہاں جی, ایسے نہیں. مولوی سیکھ رہا ہے 1400 سال, 1400 سال سے سیکھ رہا ہے کہ اگر حسین نے قرض دیا تو جنت ملے گی, حسین نے قرض دیا تو جنت ملے گی, حسین نے قرض دیا تو جنت ملے گی. سارے حسین بیٹھے ہو. حسین نے قرض دیا تو جنت ملے گی, حسین نے قربانی دی تو جنت ملے گی, حسین شہید ہوا تو جنت ملے گی. کیا ہے جنت؟ میں نے آج تک نہیں پڑھی ہے بھائی, آج پڑھ رہا ہوں. مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. آپ کوئی نہ سمجھے میرا قصور کوئی نہیں, ہزاروں کے بچوں میں بھی کوئی نہ سمجھے میرا قصور کوئی نہیں. مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. تو کہتے ہیں جنت ملے گی. قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں. بات والے جاگ پڑے تو سارے جاگ جاتے. مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. مولوی کہتا ہے جنت ملے گی, میں کہتا ہوں نہیں, مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں. تو کہتا ہے جنت ملے گی, میں کہتا ہوں قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں. تو کہتا ہے جنت ملے گی,
میں کہتا ہوں قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، تو کہتا جنت ملے گی، میں کہتا ہوں جنت تو کچھ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں۔ اب نعرہ سناؤ مجھے، نعرہ حیدری۔ محبت اور مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، توانائی بھی ہے اور طاقت بھی ہے، مکمل توانائی سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ علی کے نام کا نعرہ لگانے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ علی کا نام پوری بلندی سے لینے سے پورے قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے، اور وہ نام علی لیتے ہوئے کچھ طاقت بچا لے یا ساری طاقت صرف نہ کرے، اللہ کرے گنگا ہو کے سوئے، نعرہ حیدری۔ اب سناؤ نہ نعرہ مجھے، علی کی ادائیگی بنایا جنت دینے والا، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہ جنت تو کچھ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش ایسے کیوں؟ جنت ہے کیا ہے جنت؟ ملنگوں کی نگاہوں میں عدم مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہور نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ کئی دفعہ جو حال میں بیٹھ کے بھی نہ کہے وہ گنگا ہو۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہور نے خریدی ہے، خداوندہ تیری جنت بڑی سستی بڑی سستی۔ ہاں جی کربلا کی بات کر رہے ہیں آپ کربلا کی بات کر رہے ہیں تو مجھے میں کربلا کو شیئر کہہ دیتا ہوں، یوم حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، ہر ایک کا اپنا اپنا ویزا ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا ویزا ملے گا، ہر ایک کو اپنے اپنی بس کا ٹکٹ ملے گا۔ جنہوں نے سقیفہ کے نیلام گھر کو سقیفہ کے نیلام گھر میں
جنہوں نے اسلام کو 1 2 3 پہ نیلام کیا ان کا رستہ الگ ہوگا. کیا سب کو خدا کے لیے میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں. میرے بھائی نے عجیب بات کہہ دی ہے, اسی میں شعر سنا رہا ہوں کہ روزے حساب سب کا سفر ہوگا مختلف. جو دخت کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں. کہتے ہیں پتھر کو, خشت کہتے ہیں اینٹ کو. اینٹ اور پتھر ملا لو تو سنگ و خشت ہو جاتے ہیں. روزے حساب سب کا سفر ہوگا مختلف. دو دخت میں کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں, کئی سنگ و خشت میں. خدا کے واسطے دیکھنا ملتا. دو دخت میں کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں. دو دخت میں کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں. لیکن حسین ہم تیرے نوکر بسط خروش جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں. یہ ہے ہمارا رستہ. دیکھو ایسے شاباش. جو نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا, غازی خود مدد کو آئے گا. پاکستانی ایٹم بم سپر پاور لیکن حسین ہم تیرے نوکر بسط خروش. میرے صاحب نے کہا ناصر کی طرف آنا نہیں. میں نے کہا میں ناصر کو دیکھوں گا نہیں. جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں. آج میں شعر پڑھ رہا ہوں جملہ, اور وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ 10 دفعہ میں بھی پیدا ہوں تو دوبارہ نہیں کہہ سکتا. علم ہوتا ہے حسین کا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھائی, اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو نا. اس پنجے میں کوئی شعر نہیں ہے. اس کی قیمت لوں گا عباس سے. اگر کہیں بانی مجلس جعفر علی میر صاحب ہے اور اس وقت وہ اپنے حال کمرے میں مہمانوں میں مصروف نہیں ہے تو میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ شعر سنیں. عباس کے, امام حسین کے پرچم پہ جو پنجہ ہوتا ہے, میں اس پہ شعر سنا رہا ہوں. قیمت عباس سے لوں گا, قیمت عباس سے لوں گا. داد اور دعا آپ میں سے جو نہ دے وہ جانے, عباس جانے. علم پہ پنجہ ہوتا ہے. آج تک پنجے پہ شعر کسی نے نہیں کہا. آج محسن نقوی آپ کو شعر سناتا ہے اس پنجے پہ. پنجے پہ شعر سنا رہا ہوں جملہ. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. لاکھوں کے مجمع میں خاموشی, نہ مجھے اچھی لگتی ہے نہ تجھے. کوئی تو ہے, پنجہ ذہن میں رکھنا, کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے. اب تک جو سرنگوں نہ ہوا پرچم حسین, اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ پورے 5 نعرے سنوں گا, طاقتور نعرے.
کہتے ہیں سچی بات کہو تو اذان ہوتی ہے، اور وہ بھی دونوں وقت مل رہے، اور اذان ہو رہی ہے، اور اذان بھی اپنی مسجد ہے۔ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، جس سے لکھنا ہے ابھی ابھی لکھ دے پھر بعد میں تنگ نہ کریں۔ کوئی تو ہے جو ذات وفا کا غرور ہے، اب تک جو تنگ نہ ہوا پرچم حسین، اس پر کسی کے ہاتھ کا، اس پر کسی کے ہاتھ کا چھایا ضرور ہے۔ سبحان سلوات پڑھنے سارے اللہ۔ کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ رفیع صاحب اسائی بیٹھوں ڈاٹا کے لاؤ اسائی بیٹھوں نہیں اسائی بیٹھوں اچھا حکم ڈاٹے کلچر کو نہ بسارو سرائی کی جو ہوئے کوئی اچھا قبلہ اس وقت تو وہ ہے کا اچھا بچ گئی اذان مارا گیا اکبر۔ لفظ بہت بڑا تھا، میں نے زندگی میں خصوصاً اس مجلس میں، کیونکہ یہاں میں بانی ہوتا ہوں، میزبان ہوتا ہوں، کبھی بھی اپنے دیے ہوئے وقت سے تجاوز کرنا میری عادت نہیں، ورنہ جس انداز میں فضائل اس وقت چل رہے تھے، میں پڑھ لوں یا علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب پڑھ لیں، ہم میں چونکہ فرق کوئی نہیں، دونوں حقیقی بھائی ہیں، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، وہ فضائل پڑھ لیں میں مسائل پڑھ لوں، ختم۔ کوئی جہاں میں نے چھوڑا ہے وہاں سے وہ شروع کر دیں گے، مولا ان کی زندگی دراز کرے۔ اور بہت سے مستورات اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں مومنین، یہ آج کے خلوص میں جو آتے ہیں ان کے دلوں میں دعائیں ہوتی ہیں۔ آج بڑی عجیب خواہش کی ہے ایک مومن نے، جتنی چیزیں میرے پاس آئی ہیں ان کی تعمیل کرنے سے میں معافی چاہتا ہوں۔ بہت سی چیزیں تو اس بارے میں ہیں کہ واسطے بھی دیے ہیں کہ چونکہ شام کا وقت ہے، دلوں کے ایام ہے، اس لیے شہزادی سکینہ کی شہادت پر، لیکن میں معافی چاہتا ہوں شہزادی کی شہادت پڑھنے سے میرے بیٹے میرے بھائی سکینہ کی شہادت مختصر پڑھی نہیں جا سکتی۔ 1 گھنٹہ لگتا ہے اگر میں صرف یہ بتاؤں کہ سکینہ زندان میں رہی کتنا، یا کیا کرو کیا کرتے ہو تو پتہ نہیں ہے کہ مجلس کی معیار کی اور مجلس کے تیور کیا ہے۔ دعائیں دل میں رکھو۔ ایک فرمائش بڑی عجیب ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حق ہے شہادت امام حسن علیہ السلام، میرے بھائی علامہ عرفان حیدرآبادی یہاں پڑھتے ہیں اور وہی پڑھیں گے جنازے کی واپسی تک۔ مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ آج 2 شہادتیں اکٹھے سنا۔ میں پریشان ہو گیا، کیا لگے چونکہ مسائل بہت زیادہ پڑتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شہزادہ قاسم اور میں قربان جاؤں
یہ ہے معجزہ آج کے دن کا، نہ میرا کوئی تعلق، نہ میرا کمال نہ تیرا کمال. میں نے قاسم کا نفس کہا، تیری آنکھیں چھلک پڑی. حکم یہ ہے کہ شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر، میں اپنی سکی ماں بہن کو گزارش کروں گا کہ سیدہ کا واسطہ آپ بیٹھ جاؤ. اب کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. بیٹھ سکتے ہو، بیٹھ جائیں. شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر کی شہادت اکٹھے پر یہ ایک تاریخ ہوگی. اکٹھے دونوں شہادتیں ایک وقت میں ختم کرنا. شہزادہ قاسم 3 سال کا ہے امام حسن کی شہادت کے بعد. کوئی ماں کوئی بہن مجلس میں کھڑے ہو کے میری سگی ماؤں بہنوں کی طرف جو حرام زادہ میلی آنکھ سے دیکھے، اللہ کرے شمر کے ساتھ اس کا حشر ہو. یہ زینب کو رونے آتی ہے، یہ ساری کی ساری قید ہو جاتی، زینب کڑیاں نہ پہنتی. اگر ارادہ ہو تو میں سید میرا بھائی بہت زیادہ فضائل پڑھ لے گا. میرا جی چاہتا ہے مسائل پڑھنے کو. اگر میں یہی روایت سناتا رہا یا نقل کرتا رہا تو چونکہ 20 سال ہو گئے لاہور میں مجھے سید الشہداء کی نوکری دیتے ہوئے، 18 سال ہو گئے یہاں اسنا پڑھتے ہوئے، 13 سال ہو گئے کربلا جامع شاہ کا مرکزی اسنا پڑھتے ہوئے. سارے مجھے جانتے ہو کتنا عشق ہے مجھے مسائل سے. مجھے علی کی عزت کی قسم، ہم حسن کا جنازہ جو واپس آئے گا تم رو گے. آج تک دنیا میں کوئی جنازہ واپس نہیں آیا. کیوں شرم کر کے روتے ہو؟ آج بھی نہیں رو گے تو کب رو؟ جنازہ واپس شاید کوئی آیا ہو، لیکن ایسا جنازہ تاریخ میں نہ آج تک آیا ہے نہ آئے گا کہ جاتے ہوئے کفن سفید ہو، آتے ہوئے سرخ ہو. ایسا جنازہ میں نے نہیں دیکھا. شہزادہ حسن نے جس وقت شہادت ہوئی ہے، شہزادہ قاسم کی عمر 3 سال، کیونکہ کربلا میں 13 سال کا تھا. 50 ہجری میں شہادت ہوئی. اب میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو لفظ علامہ صاحب نہیں پڑھیں گے وہ میں پڑھ جاتا ہوں کہ جب شہزادہ حسن کو زہر ملا ہے اور گھر آئے ہیں، حسن کی شہادت نہیں پڑھ رہا. میرے ذمہ جو 2 مضمون لگائے گئے ہیں انہی مضمونوں پہ چلتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا میرا وقت ہے اسی وقت کے اندر ختم کروں گا. جنہوں نے پیش کیا وہ میری طرف دیکھے، جن کا کلیجہ پتھر کو حکم اور تم سر جھکا کے آج بھیک مانگ لے. آج ان میں مہمان ہوگی شام کی مسافرہ، کیونکہ اس کے بھائی کا جنازہ واپس آنا ہے. ہو سکتا ہے، میرا ایمان ہے، میں رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا ایمان ہے کسی مزدور کے پیچھے زینب بیٹھی ہو. اگر بی بی زینب کو دیر ہو گئی اور کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، لاہور والی بی بی تو آئی ہوئی ہوگی نا.
जनाब रुकैया तो आई हुई होगी, सारी मेरी माएँ बहनें उस मजदूर को पूछा दूं, सारे मेरे भाई, हो सकता है किसी के पीछे सज्जाद बैठा हो, किसी के पीछे बाकर बैठा हो, जनाजा वापस आएगा, कोशिश किया करो इस जनाजे को कंधा देने की, हसन के जनाजे को खसूसन, क्योंकि हो सकता है जब तू कंधा बदल रहा हो तो इससे पहले हुसैन ने उठाया हुआ हो। कंधा जरूर दिया कर, जितने लोग हैं उनसे कह रहा हूं, कोशिश किया करो कंधा देने की। हो सकता है तू जरा देर कर दे और जनाजा उसने उठाया हुआ हो। जब जहां जनाजा आता है तो मैं भी देखता हूँ हर साल, यही अल्लामा इरफान हैदर आबदी और मौसम कस्बी यही खड़े होकर मातम भी करते हैं। जनाजा जब वापस आता है, हर एक ने वापसी का मंजर देखा होगा, उसके अगले दो पाए जनाजे के अगले दो पाए हमेशा सलामत होते हैं, लेकिन पिछले पायों में से मैंने हमेशा देखा है। आज गौर करना कि एक पाया कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। पिछले साल मुझे अल्लामा इरफान हैदर आबदी ने पूछा, हो सकता कि ये क्या राज है? मैंने कहा हो सकता है आगे हुसैन हो, अकबर हो, पीछे उसने उठाया हुआ हो जिसके बाजू नहीं है। ध्यान करके करो, मातम के प्यारे रोने का तरीका यही है किबला, उससे मातम करो, आज पूछा दो। हो सकता है उसने उठाया हुआ हो जिसके बाजू नहीं है, कभी दाएं कंधे पे रखता हो, कभी बाएं कंधे पे रखता हो, कभी कहता हो ज्यादा देर न चलो और मेरे बाजू नहीं है। इसलिए कि जब हसन को जहर मिला और सारे इकट्ठे हो गए, इधर हुसैन, उधर ज़ैनब, उधर कलसूम, उधर रुकैया, उधर अकबर, हसन ने आंखें खोली, कहा मेरा भाई। हसन कहता हुसैन, आवाज में हाजिर, दाया हाथ मुझे दे। हिदायत ने अपना दाया हाथ, मेरी मां सुनना, दाया हाथ अपना हसन के कांपते हुए हाथ में दिया। आवाज आई, कासिम मेरे करीब आ। 3 साल का कासिम करीब आया। कासिम का दाया हाथ हुसैन के हाथ में दे के आवाज आई, मेरी गुर्बत की कसम खा के आज वादा कर, कासिम को अकबर से कम नहीं समझेगा। मौत का कोई वक्त वो पुकारा नहीं है गिला। आज अगर मौत आती है तो आने दो, कासिम को अकबर से कम नहीं समझेगा। हुसैन कासिम के सर पे बोझा दे के कहता है, तेरी गुर्बत की कसम, इसे अकबर से ज्यादा प्यार करूंगा। अब आ गई, ख्याल रखना इसका, न इसकी माँ को सवाल करने की आदत है, न इसे सवाल करने की आदत है। इसे महसूस न हो कि हसन मारा गया, इसे महसूस न हो कि ये यतीम है। सलामत रहो भाई, सलामत रहो, सलामत रहो। आखिरी आदमी तक हर आदमी रो रहा है, मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम। अगर जाफर मीर था इतनी मकबूल मजलिस में भी कोई दुआ कबूल ना हो सके, उसकी अपनी किस्मत दुआएं दिल में रखते आओ। हमने देखा आवाज हुसैन जी, अंसिया जी, अकबर जाकर मैं यहाँ खड़ा। एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अपनी आंखों पे हाथ रख के अपनी माओ से पूछता हूँ, किसी बहन का भाई का वो आखिरी बात पहले हुशार या 5 या 6, मुझे ईमान से बताओ, किसी बहन को चादर का ख्याल रहता है? बीबी ज़ैनब की चादर जमीन पे है, कलसूम की चादर जमीन पे है, कभी ज़ैनब हाथ चूमती है, कभी सीना चूमती है। हसन कहता है फरवा, हुसैन कहाँ है? आवाज है सामने। ज़ैनब कहाँ है? सामने है। कलसूम कहाँ है? सामने है। आवाज है रुकैया कहाँ है? आवाज है मौला कब से आई है, तेरे पाँव की तलियों पे बोझे दे रही है। आवाज है अच्छा रुकैया, मेरा अब्बास कहाँ है? अब्बास कहाँ है? हुसैन कहते मेरे साथ आया था, लेकिन अब बाहर है, अंदर नहीं आता।
جب دانا اندر نہیں آتا تو اس کے ماتم کرے گا. آواز آئی رقیہ جلدی کر, میرے پاس وقت تھوڑا ہے. عباس سے کہا حسن بلا رہا ہے. تب رقیہ باہر آئی اور عباس کبھی ایک دیوار سے, کبھی ایک دیوار سے, کبھی ایک دیوار سے, کبھی ایک دیوار سے. رقیہ کہتی عباس حسن بلا رہا ہے. تب عباس نہیں آیا. رقیہ واپس آئی. حسن کہتا ہے عباس کیوں نہیں آیا؟ رقیہ کہتی ہے مولا ناراض نہ ہونا. عباس کہتا ہے میں غلام ہوں, میں ضرور آتا, میں ضرور آتا, لیکن میں غلام ہوں. میری آقا ذاتی زینب اور کلثوم کی سروں پہ چادر نہیں ہے, میں کیسے اندر آؤں؟ ماتم کرتا کرتا ماتم پتہ چلے زینب کو رونے والے. آنکھ نہ رو سکے, حسن کی موت پہ جو آنکھ نہ رو سکے, اللہ کرے اندھی ہو جائے, اللہ کرے اتر جائے وہ آنکھ جو آج حسن کے جنازے میں نہ رو سکے. کچا ماتم. آواز ہے مولا زینب اور کلثوم کے سر پہ چادر نہیں, اور میں کیسے آؤں؟ اجازت دو تو پوچھ نہ لوں. عباس پھر بہنوں کے پردے کا اتنا خیال کر رہا ہے. اللہ جانے اس وقت کہا تھا جب شام کے کربلا سے شام تک 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں 288 موڑوں پر, اور میری ماں و بہنوں ہر موڑ پہ بی بی زینب پریشان بال ہٹا کے مکان کی چھتوں میں بیٹھی ہوئی عورتوں سے کہتی تھی عورتوں میں ہوں بہران کی بیٹی. اگلے موڑ پہ بھیڑ ہے زیادہ, لوگوں نے شراب بھی رکھی ہے, کسی کے پاس چادر ہو مجھے دے دو, میں علی کی بیٹی ہو کے اور وعدہ کرتی ہوں مور عبور کر لوں اور چادر واپس دے دوں گی. چادر واپس دینے کا نامت اور سے کہتی باغی کی بہن ہے, ایسے پتھر ماروں. حوصلہ 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 میرے دوستوں. یقین کے زینب آئی ہوئی ہے, اب آگے یقین کے کلثوم آئی ہوئی ہے, اب آگے یقین کے فرصہ دینا ہے. جی 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 میرے بھائی حوصلہ. حسن کی آنکھیں بند ہوئی, کہاں ہے امیر صاحب؟ حسن جعفر مولا کئی زندگی دراز کرے, اپنے بابا سے کہ اللہ اگلے سال اللہ جانے کون زندہ رہے کون مر جائے. میں زندگی کی آخری مجھے توجہ پڑھتا ہوں کہ بلا ہمیشہ, کیونکہ ہر آنکھ رو پڑی ہے. آج پوچھا دیتے ہیں مل کے زہرا کی بیٹی کو, دیکھتے ہیں کون زندہ رہتا ہے کون مر جاتا ہے. تمہاری مولا زندگی سلامت رکھے, تمہارے بھائیوں کی زندگی سلامت رکھے. میرے لیے دعا کرو آج مجھے موت آ جائے. ادھر حسن کی آنکھیں بند ہوئی, حسین نے غسل دیا, عباس نے کفن پہنایا, اور سارے بھائیوں نے جنازہ اٹھایا, بہنوں نے جی بھر کے رویا. میں کہتا ہوں حسن مبارک ہو, تیری اچھی قسمت ہے, اور تجھے غسل بھی ملا, اور تجھے کفن بھی ملا, اور تجھے جنازہ بھی ملا, اور تیرے بھائیوں نے جنازہ بھی اٹھایا, تیری بہنوں نے بال کھول کے جنازہ بھی پڑھا, اور جنازہ واپس آیا, اور زینب نے تیر بھی کھینچے, اور قسمت حسین کی, اور تیرے جنازے میں تیر تھے. حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا, تیرے جنازے ماتم پہ تھا. کچا ماتم پتہ چلے زہرا کی بیٹی کو. کوئی ایسا آدمی, میں نے کہا بھائیوں مجھے سبھراؤ, میں عجیب موسم میں مسائل پڑھ رہا ہوں. حسن کے جنازے میں تیر, اور میری ماں بولو تو بے ہوش. حسین کا جنازہ تیروں پہ, تیری بہنوں کو اجازت تھی, زینب بھی روئی, کلثوم بھی روئی, اور مجھے حسین کی غربت کی قسم 11 محرم کو جب ایک انداز میں زینب گزری ہے, آواز آئی سجاد سجاد
سے مانگ. میں بھائی کو رونا چاہتی ہوں. آواز آئی جربیت بیان کر سکتی ہے, جربیت رو سکتی ہے. سلامت رہو, سلامت رہو بھائی. اپنا دیوان احمد صاحب کے زیادہ سے زیادہ کوئی روکنے والا نہیں. اپنا مجمع ہے نا, کوئی روکنے والا ہے. وہ سکینہ تھی کربلا سے شام تک جہاں روتی بی بی زینب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سکینہ نہ رو, شمر دیکھ لے گا, تازیانے مارے گا, وہ تمہیں تو اجازت ہے. آج مل کے ماتم کرتے ہو سارے. میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا, اس لیے کہ پچھلے سال میں نے پڑھا تو ایک مومنہ یہیں پہ یاد ہے نا, یہیں پہ مر گئی تھی. میں ڈر گیا ہوں مسائل پڑھنے سے. جنازہ واپس آیا, میرا بھائی پڑھے گا. آیا میری ماں. جنازہ واپس آیا, پروانہ قاسم کو بلایا. آواز آئی قاسم اب تو یتیم ہے, میں بیوہ ہوں. خبردار کبھی بھی کسی سے سوال نہ کرنا, کوئی یہ نہ کہے حسن کا بیٹا یتیم ہے. جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگنا. اب اگر سن رہے ہو تو سنتے آنا, سنتے آنا. حسن کی بیعت کے بعد, حسن کی شہادت کے بعد جو پہلی عید آئی, بی بی زینب آئی ام فروا کے پاس. وہ ایک کتری تھی. آواز آئی کس بات کی ہے؟ آواز آئی اس میں قاسم کا جوڑا ہے. جب قاسم کے جوڑے کا نام آیا ختم کر کے فروا کہتی ہے زہرا کی بیٹی, زہرا کی بیٹی میں بیوہ ضرور ہوں لیکن قاسم غریب ماں کا بیٹا نہیں. اور قاسم کو کیوں کپڑے دینے آئی ہے؟ میں جانوں قاسم لانے بکرا قاسم, بکرا قاسم موت کے ایک دوسرے کی قدم میں بات آپ کیا روئے گا کیونکہ میرے بھائی سے میٹھا ہو گیا 13 سال کا, 13 سال کا ہو گیا. مجھے پڑھنے کا طریقہ اگر میں چاہوں تو ساری رات شہزاد قاسم کی شہادت پڑھوں, چاہوں تو میں 1 منٹ میں ختم کر دوں. 13 سال کا قاسم ہو گیا. 28 رجب کو تیاری ہوئی. قاسم اور قاسم کی ماں فروا تھا. 2 محرم کو کربلا آئے, 4 کو خیمے ہٹے. تو سنے یا نہ سنے تیری مرضی. جب خیمے ہٹے ام فروا نے کہا قاسم ہر بیوی کا خیمہ عباس ہٹائے گا لیکن عباس کو تکلیف نہ دے. میرا خیمہ تو ہٹا. 13 سال کا شہزادہ ماں کا خیمہ ہٹا کے دوسری طرف لگایا. کوئی معلوم نہ کر سکے میرا ذمہ لے لو تھا, لے لو تھا. تو نے اٹھ کے واپس کرنا ہے اور میں نے مجھے چھوڑ دینی. 7 محرم کو پانی بند ہوا. ہر مانگ گئی عباس کے پاس میرا بیٹا پیاسا ہے لیکن فروا نہیں آئی. جب بھی قاسم گیا اما مجھے پیاس لگی, رو کے کہتی قاسم اکبر کو پانی ملا تو پتہ ہوا تمہیں بھی مل جائے گا, مانگنا نہیں. میرا خیال ہے مجھے چھوڑ دوں گا بیٹا. یہ شہادت نہ پڑھوں قاسم کی, ہاں سن لو گے قاسم کی شہادت. ہر بھائی تیار ہے, اللہ کرے میں پڑھ جاؤں, اللہ کرے تو سن لے. 10ویں کی رات آئی, ختم کر رہا ہوں مجلس اپنے وقت پہ. مولا میرے بھائی کی زبان میں زیادہ تاثیر ادا کرے سارا درافتی باقی فضائل اور مسائل وہ پڑھیں گے. 10ویں کی رات آئی, خانے کے باہر گیا,
ہر ماں اپنے بیٹے کو صبح کے لیے تیار کر رہی ہے. جب فروا کے خیمے کے باہر آیا حسین نے دیکھا ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے, مٹی پہ فروا بیٹھی ہے, سامنے قاسم بیٹھا ہے. فروا کہتی ہے قاسم, آواز ایسی ہے ماں, آواز ہے قاسم میں بیوہ ہوں, تو یتیم ہے, ہر ماں اپنے بیٹے کو کل قربان کرے گی, تو حسن کا بیٹا ہے, اگر پہلے تو قربان نہ ہوا قیامت کے دن زہرا کہے گی لیلا نے اپنا بیٹا بھیج دیا تھا, تو نے پیارا کر دیا تھا. قاسم میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا تو اکبر سے پہلے جائے گا. آواز ہے اماں کوشش کروں گا میں پہلے چلا جاؤں. آواز ہے قاسم جتنی منتیں چاہے کر لے, لیکن میں چاہتی ہوں تیری لاش سب سے پہلے آئے. قاسم کہتے ہیں اماں ایسے ہوگا, اب اگر تم مرنے کی تیاری کر رہا ہے اور میری ماں بہنیں ماتم کی تیاری میں ہے تو آپ میں جانا چاہتا ہوں سیدوں سے, خیر سیدوں سے, پانی مجلس سے, اور آپ سے جانا چاہتی ہوں اب کوئی رعایت نہیں. بی بی کہتے ہیں قاسم تیرا کام چھوٹا ہے, میں سیدہ بھی نہیں, میرے دودھ کی لاج رکھنا. ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ قاسم کم نہ رہا ہے. ماں کے سامنے کھڑا ہوا, میری چادر ماں کے سر سے ہٹا کے انہیں فرما کے سر سے بوسا دے کے دونوں ہاتھ میں فرما کے قدموں پہ رکھے. آواز ہے اماں تیرا بیٹا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے, ہر ماں کے بیٹے کی لاش آئے گی, ماں باہر کھول کے روئے گی, اماں تو ترستی جائے گی, میرے بیٹے کی لاش آتی میں ماتم کرتی, اگر میں سندان میں لڑوں پھر تو دودھ کا ہاتھ باندھتے گی. میں مدرسے ہی چھوڑ دوں, لیکن سفید سر والی ماؤں نے اور میرے بھائیوں نے وعدہ دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھے واسطہ دیا ہے, اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. اکبر کی لاش پہلے آئی, خبر لگا جس کے جگر میں پتھر ہو, اب وہ بھی سبر کے بیٹھے پشاور سے لے کے کراچی تک ہر جگہ کا چنا ہوا مومن موجود ہے. اور میرے نوجوانوں اور میری ماں, اگر بیٹا جوان ہو جائے جب بھی بیٹے کے تیز سے چہرہ بند ہو, ایک کام ضرور کیا کرو, جب اس کو چہرہ بند ہونا ساری برات سے اجازت لے کے خالی کمرے میں لے جا کے اتنا کہہ دیا کرو, فرما تیرے قاسم کا افسوس ہے, فرما تیرے قاسم کا افسوس ہے, فرما دعا مانگتی ہے تیرے بیٹے کی زندگی دراز ہوگی. ماتم کے لیے تیاری کرتے ہو, میں مسائل کیا مرنے دو کوئی گرتا ہے گرنے دو. قاسم کی جہاز کا قریب آ گیا, دیکھو ادھر ان کے ماتم کا تو نے کیا, ادھر اکبر کی لاش آئی, ہو میری ماں بہنوں, ادھر اکبر کی لاش آئی. ہر ماں نے بال کھولے, تو مذاق سمجھ رہا ہے. اکبر کی لاش آئی, ہاں بیلی چکر سے آیا ہوا نوجوان, اکبر کی لاش پہ ہر ماں روئی. سروا موجود نہیں تھی, قاسم کی ماں موجود نہیں. حسین کہتا ہے اماں فضا فرما نہیں آئی, جناب فضا آئی فرما کے سامنے میں, آواز اکبر کی لاش آئی ہے تم نہیں آئی. دیکھ کے کہتی ہے شرم آتی ہے حسین, میرا قاسم بچ گیا, اکبر چلا گیا. قاسم دونوں ہاتھ ماں کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے اماں 9 دفعہ چاچا کے پاس گیا ہوں, ایک دفعہ اتنا بھی کہا ہے میری ماں کے سفید سر کا واسطہ مجھے مرنے کی اجازت دے دے. چاچا روتے روتے مجھے سینے سے لگاتا ہے, مجھے کہتا ہے تجھے دیکھتا ہوں حسن یاد آتا ہے, تجھے کیسے موت کی طرف بھیج دوں. آواز ہے یہ قاسم میں اجازت دے لے دوں. آواز ہے یہ شکریہ. 13 سال کے شہزادے کو جیل میں رکھو. 13 سال کے شہزادے کو لے کے فرما آنے لگی,
کے آئی، آواز آئی حسین قیامت آنے والی ہے، فرما خود آ رہی ہے، حسین نے اکبر کی لاش چھوڑی، حسین آگے بڑھا، آواز آئی تجھے تو میں ماں سمجھتا ہوں، تو کیوں آ رہی ہے؟ آواز آئی قاسم یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، اسے موت کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ حسین دیکھ کے حسن یاد آتا ہے، آواز آئی قاسم آستین الٹ، قاسم نے آستین الٹی، ایک تعویذ قاسم کے پہ ہوا تھا، آواز آئی قاسم نے تعویذ کھول، جب قاسم نے تعویذ کھولا حسین سے کہہ دیا تعویذ تو کھول، اب حسین نے کھولا، پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، حسن کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، حسین بھائی اگر کربلا میں فروا قاسم کی موت کی اجازت مانگے تو میری غربت کا واسطہ دیر نہ کرنا، اسے اجازت دے دینا، اسے اجازت دے، تو معلوم کرتا ہے نا، اسے اجازت دے دینا، میرا قاسم یتیم ہے اور کسی کی طرف جائے گا نہیں۔ اور حسن کا خط پڑھا، حسن کا خط پڑھ کے حسین نے امامہ اتارا، آواز آئی میں اتر گیا، یہ تو حسن کی تحریر ہے، عباس سن لیا، لے لو ساتھ، اور میری ماں تمہیں ہوش ہوئی ہے، تیرے گرد کتنی مستورات اکٹھی ہو گئی ہے، حسین کی غربت کی قسم، سادات کی اولاد میں ہوش ہوتی رہی، اونٹوں سے گرتی رہی، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، آج چھپ جاؤ مسائل، قاسم کو تیار کر، چھوٹے چھوٹے فوج 13 سال کے شہزادے پہ اور کیا معلوم کرو گے؟ عباس نے رکھا، چھوٹی سی زیرہ پہنائی، مولا سید کے صدقے میں کلیم عباس شیرازی کو اپنے انتخاب میں کامیابی عطا فرمائے، زیرہ پہنائی، کمر بند باندھا، اب دیکھ میری طرف، فرما ساتھ کھڑی ہے، حسین نے ہر بیوی کو دیکھا، زینب کہتی ہے وصیت یاد ہے کس کی؟ آواز آئی حسن کی، کیا وصیت؟ حسن نے کہا تو میری غربت کی قسم کھا کے وعدہ کر، اسے اکبر سمجھے گا، آواز آئی ہاں میں اسے اکبر سمجھتا ہوں، آواز آئی اکبر کو امامہ باندھا تھا، قاسم کو امامہ باندھ، فرما سے حسین نے کہا حسن کا امامہ لے آ، ادھر سے حسن کا امامہ آیا، 13 سال کے شہزادے کو حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا، صرف 13 سال کا شہزادہ ہے، کبھی ماں کو دیکھتا ہے، کبھی چاچے کو دیکھتا ہے، کبھی حج مستور کو دیکھتا ہے، کبھی چاروں طرف دیکھتا ہے، حسین نے امامہ باندھا، امامہ باندھ کے فرما سے کہا مجھے اجازت ہے، آواز آئی یہ اکبر ہے، جیسے چاہے تیار کر، حسین کہتا انا للہ ہے و انا الیہ راجعون، جب قاسم کی بیت الحق بیٹی مجھے حسین کی قسم 122 مزدور، کبھی ایک کنات تھے، کبھی ایک کنات تھے، کبھی ایک دیوار تھے، کبھی ایک دیوار تھے، ہر دیوار سے ہر مزدور میں ساری لگتی ہے، حوصلہ میرے بھائی، حوصلہ ملتا ہے اجازت، میں بار بار اجازت اس لیے مانگ رہا ہوں، دعا کرو مجھے موت آ جائے، تم بچ جاؤ، تم بچ جاؤ، پتھر کا کلیجہ ہو میرے سامنے رکھ، قاسم کی شہادت ہے، اور مجھے حسین کی غربت کا واسطہ، جب قاسم تیار ہو چکا، 23 ماہ ہے فروا، ہاتھ میں گھوڑے کی باغ ہے، گھوڑا لے کے آئی، عباس سوار کر، 13 سال کے بچے تم دیکھتے ہو، عباس نے سوار کیا، اتنا چھوٹا تھا قاسم، رکابوں تک پاؤں نہیں جاتے، قاسم دروازے سے خیبر کے دروازے سے باہر آیا، جب 4 سال کی شہزادی ہے سکینہ باہر آئی، آواز آئی قاسم میری ویڑیاں اڑ جاتی ہے، میری رکابوں تک پاؤں نہیں آتے، ذرا نیچے اتر، میں بھی تیری بہن ہوں، ادھر قاسم نیچے اترا،
सकीना ने अपने पल्लू से कासिम का पल्लू बांधा, आवाज आई मैं बहन बन के, और तेरी शादी मौत से हुई है, मैं पल्लू बांध रही हूँ। इधर से सकीना ने पल्लू बांधा, उधर कासिम जाने लगा। अब देखना मेरी तरफ, कासिम जाने लगा। मैं फटा करके कासिम रुक जा। कासिम खाने में पानी नहीं है। अकबर 4 दफा पानी मांगने आया था। कासिम पानी मांगना नहीं आना, जाना है तो मौत आ जाए। कासिम कहता अच्छा अम्मा। कासिम जाने लगा। 2 लाख गुजार आखिरी मंजिल तक मुझे उन्हें फरमा की कुछ हजार मजदूर नजर आ रही है। हर मजदूर सुखा देने की तैयारी है। कासिम खाने से चला कासिम था। कासिम ने मां से इजाजत ली, कासिम था। कासिम मैदान में आया, कासिम था। कासिम ने 4 हमले किए, कासिम था। कासिम ने 5वां हमला किया, कासिम था। हुसैन टीले पे खड़ा है, अब्बास टीले पे खड़ा है। जब 5वां हमला करते हुए कासिम फौजों में घिर गया किबला, अब तक शामी ने एक गुर्द मारा। उस वक्त कासिम दीन से जमीन पे आने लगा। आवाज आई सारा जल्दी आने का नाम आया। जब कहा जल्दी आ, उस वक्त कासिम था। जब हुसैन पहुंचा है, मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम, दीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीम था। कोई टुकड़ा कहाँ गिरा, कोई टुकड़ा कहाँ गिरा, कोई टुकड़ा कहाँ गिरा। कहीं से आवाज आई कासिम कहाँ है, तो मील से आवाज आई चाचा मैं जा रहा हूँ। 4 मील से आवाज आई चाचा मैं जा रहा हूँ। तो हुसैन की गुर्बत चला। अब देखो मेरी तरफ, हुसैन ने अमामा बिछाया, कोई टुकड़ा यहाँ मैं जाऊं बढ़ते हुए तू उसके मातम करेगा। तेरा खान का भतीजा अपने अमामे में छोटी सी गठरी बना के आया। आवाज आई सलमा की, और मेरा कासिम कहाँ है। हुसैन ने गठरी खोली। आवाज आई तो मिल सका है, वो ले आया हूँ। बाकी घोड़ों के थम ले गए, बाकी घोड़ों के थम ले गए। आवाज आई मेरे कासिम का चेहरा। बात करूंगी बिला